بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ پیپلز پارٹی نے اگرچہ یہ کہا تھا کہ ہم نون لیگ کو وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ تو دیں گے لیکن ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن اس کے بعد پھر شہباز شریف، چودھری شجاعت علی اور خالد مقبول صدیقی، صادق سنجرانی اور علیم خان نے بیٹھ کر جو پریس کانفرنس کی اکٹھے، اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو موقف پیپلز پارٹی کا تھا اب وہ اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ اس کی کیا تفصیل ہے اس پر آتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کیسے مائنس ہوگے اس پر بھی آتے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ اب دو صوبوں میں دو خاتون وزراء اعلیٰ ہوں گی، اس کی کیا تفصیل ہے اس پر آتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ کہ پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے مل کر حکومت بنانے کا فیصلہ کیا۔ سی ای سی کی میٹنگ کے بعد بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ ہم صرف نون لیگ کو ووٹ دیں گے وزارت عظمیٰ کے لیے، لیکن ہم حکومت کا حصہ یا کابینٹ کا حصہ ہم نہیں بنیں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر کچھ ایسی تبدیلیاں آئیں کہ جس کے بعد پھر ان تمام بڑے جو سیاست کے ہیں انہوں نے بیٹھ کر اکٹھے ایک پریس کانفرنس کی جس میں بہت سے معاملات طے ہوئے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور صدارت دے دی جائے گی، اور اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی پوری طرح سے نون لیگ کی حکومت کو سپورٹ کرے گی۔ جو بلاول کا یہ موقف تھا کہ ہم صرف ووٹ دیں گے، اس سے پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ چکی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ مقتدر قوتوں نے نون لیگ کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ کی حکومت کو مضبوط رکھنے اور اس کو کامیاب کرانے کے لیے ان کا جو کردار رہے گا وہ ان کے حق میں جائے گا۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا وہ کیوں پیچھے ہو گیا۔ اب البتہ یہ ہے کہ چونکہ جب نواز شریف صاحب آئے تھے تو یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ جو تھے وزیر اعظم ہوں گے اور وہ جو ہے وہ ملک کو نواز دو، پاکستان کو نواز دو، اس طرح کے نعرے بنائے گئے، گانے اور ترانے بنائے گئے۔ لیکن ایسی کیا وجہ ہوئی کہ نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے محروم ہونا پڑا؟ اور یہ اگر یہ کہا جائے تو یہ مبالغہ نہیں کہ نواز شریف کو بطور وزیر اعظم آخری دفعہ دیکھا جا چکا ہے، اب اس کے بعد شاید ہی نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن سکیں۔ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شریف خاندان کے اندر یہ طے تھا کہ اگر واضح اکثریت مل جاتی ہے تو اس صورت میں نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم ہوں گے، اور اگر واضح اکثریت نہیں ملتی تو پھر اس صورت میں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ اس اعتبار سے شہباز شریف صاحب ہی اب وزیر اعظم ہیں، اگرچہ باقاعدہ اعلان نہیں ہوا، لیکن شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ ایک لحاظ سے کنفرم ہو چکی ہے، اور اس طرح مریم نواز شریف کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا پنجاب کا۔ مریم نواز کے لیے یہ ایک ذرا وہ پہلی دفعہ الیکشن میں آئیں، اور الیکشن جیتنے کے بعد جس طرح عمران خان صاحب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے جنہیں ملک چلانے اور منسٹریز چلانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اسی طرح مریم نواز کے پاس بھی اس طرح کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اور ایک بڑا صوبہ ان کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ مریم نواز ہمیشہ سیاسی طور پر اپنے والد کے ساتھ رہی، مشکل حالات میں بھی کھڑی رہی، اور جب وہ وزیر اعظم تھے تو وزیر اعظم ہاؤس میں بھی وہ رہی، تو اس اعتبار سے ذرا ایک سیاسی فیملی سے ان کا تعلق ہے، بہت سے تجربات آدمی کو ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ شہباز شریف صاحب کا ایک بڑا ریکارڈ ہے پنجاب کے اندر، کیا وہ اس ریکارڈ کو مینٹین رکھ سکیں گی یا اس کو بہتر کر سکیں گی، یا یہ کہ ناتجربہ کاری کی وجہ سے وہ واپس پیچھے آ جائیں گی، اور جو لاہور ہے یا پنجاب ہے جو مسلم لیگ نون کا گڑھ کہا جاتا تھا، اگرچہ اب وہ اس طرح کا نہیں رہا، لیکن کیا وہ اس میں بہتری پیدا کر سکتی ہیں؟ یعنی یہ ذرا آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن اس سارے سینیریو میں حمزہ شہباز جن کو ایک دفعہ وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا اور ان کی کوئی بہتر کارکردگی نہیں تھی، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت نواز شریف اس سے سخت نالاں بھی تھے، وہ اس سارے سینیریو میں نظر نہیں آ رہی۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فیملی کے اندر ایک ریفلیکشن موجود ہے اور ایک تنازع یا ایک تضاد موجود ہے، جو کہ اس طرح نظر آتا ہے کہ کسی بھی مرحلے پر حمزہ شہباز جہاں نظر نہیں آ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ کے پی کے اندر جو پی ٹی آئی ہے اس نے علی امین گنڈاپور کو بطور وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے۔ اس سے علی امین گنڈاپور نے ہمیشہ اپنی بد زبانی، بد اخلاقی سے ہمیشہ مریم نواز کے ذاتیات پر، اس کے چہرے پر، پلاسٹک سرجری اور میک اپ پر بہت تنقید کی، ایک ذاتی
طور پر اس نے حملے کیے۔ اب چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کونسل آف کامن انٹرسٹ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا جب اجلاس ہوتا ہے تو چاروں وزرائے اعلیٰ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ظاہر آمنے سامنے ہوں گے۔ ہاں البتہ یہ کہ مریم نواز کو یہ ایج حاصل ہے کہ ان کا چچا وزیر اعظم ہوں گے، تو کیا یہ وہاں پر بھی اس طرح کا کوئی ایشوز بنائے جائیں گے؟ چونکہ علی امین گنڈاپور نہ تو اخلاقی اعتبار سے اس طرح کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اور نہ ہی ان کے اندر وہ چونکہ پی ٹی آئی کا ماحول ایسا ہے کہ وہ دوسرے کے اوپر لان تان گالم گلوچ ذاتی حملے کرنا ان کی عادت ہے۔ سو یہ بھی ایک دلچسپ بات ہوگی، اور اس اعتبار سے پنجاب میں پہلی خاتون ہوں گی مریم نواز جو وزیر اعلیٰ بنے گی۔ البتہ یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ 2 صوبوں کے اندر 2 خواتین وزرائے اعلیٰ ہو سکتی ہیں۔ سندھ کے اندر فریال تالپور اس وقت جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ بتائی جا رہی ہیں کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے، اگرچہ ناصر حسین شاہ اور مراد علی شاہ بھی اس میں شامل ہیں کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ چانس فریال تالپور کے ہیں۔ اس طرح 2 صوبوں میں 2 خواتین وزرائے اعلیٰ ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھرپور رابطے کیے گئے، اور جو ابھی آخری پریس کانفرنس ہوئی اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب موجود نہیں تھے۔ مولانا صاحب کی کچھ تحفظات ہیں اس اعتبار سے کہ ان کا مینڈیٹ بھی چھینا گیا ہے اور ان کے لوگوں کو ہرایا گیا ہے۔ اور دوسری جو نظر آنے والی چیز ہے مولانا صاحب کو جماعت کے اندر سے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مولانا صاحب کی جماعت کو جو ان الیکشن میں بہت کم ووٹ آیا ہے اس کی ایک بڑی وجہ پی ڈی ایم کا حصہ رہنا ہے۔ سو اب اگر مولانا صاحب ایک کمزور حکومت میں کہ جو بہت سے جماعتوں پر مشتمل ہوگی اس میں بھی اگر وہ شامل ہوتے ہیں تو مولانا صاحب کی جماعت کو اس کا نقصان ہوگا۔ سو اس نقصان سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ مولانا صاحب اس حصے سے، اس جماعت سے اور اس کولیشن سے باہر رہیں۔ البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا صاحب کے لیے بلوچستان کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ مولانا صاحب کو دے دیا جائے تاکہ ان کو بھی حکومت کا حصہ بنایا جا سکے۔ اگر مولانا صاحب کو پنجاب بلوچستان کا وزارت اعلیٰ مل جاتی ہے تو اس طرح پنجاب میں نون لیگ کا وزیر اعلیٰ ہوگا، سندھ میں پیپلز پارٹی کا، کے پی میں پی ٹی آئی کا، اور بلوچستان میں جے یو آئی کا وزیر اعلیٰ ہوگا۔ گورنر سندھ ایم کیو ایم کو دے دیا جائے گا۔ یوں یہ ساری جماعتیں ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو نقصان اس الیکشن میں اٹھایا تو وہ جماعت اسلامی نے۔ جماعت اسلامی کے پاس افرادی قوت بھی زیادہ ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیشہ جماعت اسلامی کو ووٹ کم پڑتا ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کا آج تک یہ موقف نہیں سمجھ آ سکا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی حامی ہے یا اسٹیبلشمنٹ مخالف ہے، وہ نواز شریف اور دوسری پی ڈی ایم کے مخالف جماعت حصہ ہے یا عمران خان صاحب کی حمایتی ہے۔ سو ان سچویشن میں کبھی بھی جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں پڑا۔ اب پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کے ساتھ کے پی میں اتحاد کرنے کی بات کی ہے۔ اس وقت تک کی اطلاع کے مطابق جماعت اسلامی کی کوئی سیٹ نہیں ہے، جو جیتی ہوئی 2 سیٹیں تھی وہ ری کاؤنٹنگ میں وہ بھی فارغ ہو چکی ہیں۔ سو سب سے زیادہ جماعت اسلامی نے نقصان اٹھایا۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں جماعت اسلامی کا کیا رول ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کے پی میں۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔